تو آپ کو جو ایکچوئل اس وقت سچویشن ہے اور جو اقدام حکومت لے رہی ہے وہ سارے آپ کے میں سامنے رکھنے لگی ہوں. آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری پازیٹیوٹی ریٹ ہے پورے پنجاب کے اندر وہ تقریباً 12% ہے اور 16 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں ہمارے جہاں 8% سے اوپر ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو 3 دن کا ڈیٹا دے رہی ہوں، آن این ایوریج 3 دن کا ڈیٹا دے رہی ہوں اور اس کے بعد کل 24 آورس کا بھی دوں گی. جو ٹوٹل پازیٹیو کیسز جب سے کرونا آیا ہے وہ 2,88,598 تھے. آج کے دن میں جو پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں وہ 3,056 ہیں. جو ٹوٹل ڈیتھس پنجاب میں ریکارڈ ہوئی ہیں وہ 7,964 اور پچھلے 24 گھنٹے میں 67 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں. 2,33,655 لوگ ریکور کر چکے ہیں فرام کووڈ. آج کے دن میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 28,207 ٹیسٹ ہوئے. ٹوٹل جب سے کووڈ آیا ہے تو 4.4 ملین یعنی 44,82,190 کے قریب ٹیسٹ ہوئے. پازیٹیوٹی ریٹ لاہور کے اندر اس وقت 19% ہے. یہ پچھلے 3 دن کا آپ کو کٹا آج بڑھ گیا ہے لیکن آپ کو 3 دن کا ایوریج بتا رہے ہیں. رحیم یار خان میں 18%، فیصلہ آباد میں 16%، بھکر میں 16%، ملتان میں 16%، اکاڑے میں 15%، بھاولپور میں 14%، گجرانوالہ میں 13%، قصور میں 13%، پاک پتن میں 11%، جنگ 10%، سرگودا بھی بڑھ گیا ہے آج کے دن میں لیکن 3 دن کا ایوریج 10% آ رہا تھا. راولپنڈی میں 10%، شیخوپورہ 9% اور گجرات اور ٹوبا ٹیکسنگ 8%. یہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر اور آپ کو پتہ ہے ٹرشری ہیلتھ کیئر 2 ڈپارٹمنٹس ہیں. تو پرائمری ہیلتھ کیئر نے کووڈ کے مریضوں کے لیے ٹوٹل نمبر آف بیڈز جو ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں وہ 2,310 بیڈز ہیں، جس میں سے آکیوپائڈ جو بیڈز ہماری پیریفری میں ہیں وہ 290 ہیں اور جو وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ ہیں ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں وہ 95 ہیں اور ان میں جو وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں وہ 11 ہیں. یہ میں آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر کا سارا وہ دے رہی ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کا. اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ہم سچویشن اوور آل بتائیں. اس وقت آج کے دن میں یعنی آپ کو 3 دن کا ایوریج دیا تو آج کے دن میں پازیٹیوٹی ریٹ مزید بڑھ گیا. فیصلہ آباد 27% پہ چلا گیا، 23% ملتان ہو گیا اور لاہور 20% پہ. اور اگر ہم اس میں اب میں آپ کے پاس جو بیڈ آکیوپینسی ہے یہ میں ٹرشری کیئر کی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ٹرشری کیئر کے اندر اس وقت بیڈ آکیوپینسی کیا ہے. وینٹیلیٹڈ بیڈ آکیوپینسی یہ وینٹیلیٹرز والی جو ہے اس کے بارے میں آج کے دن میں آپ بتا رہی ہوں. گجرانوالہ میں 88%، 88% آف دی وینٹیلیٹرز آر آکیوپائڈ. ملتان میں 85%، لاہور میں 89%، راولپنڈی میں 38%، بھاولپور میں 32%، فیصلہ آباد میں 20%، گجرات میں 17% اور جہلم میں 0.4%. جب سے یہ کووڈ کی وبا آئی ہے ہم نے اپنی کیپیسٹی مزید اس کی ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی بڑھاتے چلے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے 200 نئے وینٹیلیٹرز لگائے ہیں پنجاب کے اندر 2 ہفتوں کے اندر اور 150 بیڈز جو ہیں ان کے اندر بائی پیپ سی پیپ ایڈ کیا ہے اور نیزل کینولا 150 بیڈز کے اندر which are as good as ventilators. یہ مزید کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے. آج کے دن میں 23 نئے وینٹیلیٹرز لاہور میں لگ رہے ہیں جس پہ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے. NDMA کے سارے سٹاف آیا ہوا ہے اور وہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں اور میو کے درمیان 23 نئے وینٹیلیٹرز لگیں گے. اگر یہ ہم 23 وینٹیلیٹرز کی بات کر لیں تو لاہور میں تقریباً پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہمارے پاس 50 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آکسیجن بیڈ آکیوپینسی یہ بہت اہم ہے کہ جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہوتی ہیں ہماری جہاں آکسیجن آپ 15 لیٹر تک دے سکتے ہیں بائی پیپس وغیرہ کی وجہ سے ان کی بھی آکیوپینسی بہت بڑھ گئی ہے. 85% ہو گئی ہے گجرانوالے میں،
راولپنڈی میں 63% ہے، گجرات میں 59% ہے، لاہور میں 50% ہے، فیصل آباد میں 45% ہے، ملتان میں 36% ہے، بھاولپور میں 14% ہے اور جہلم میں 9% ہے۔ اور نمبر آف ہاسپٹلز لاہور میں جہاں مریض داخل ہو رہے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر وہ 21 ہسپتال ہیں اور پرائیویٹ 36 ہسپتال ہیں۔ نمبر آف جو کووڈ پیشنٹ گورنمنٹ ہسپتال میں اس وقت داخل ہیں وہ 874 ہے، 874 لاہور میں اس وقت پبلک سیکٹر ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں داخل ہیں وہ 466 ہیں۔ آکوپینسی ریٹ جو آپ کو بتایا ہے وینٹیلیٹڈ بیڈز کا وہ آپ کو آلریڈی میں نے بتا دیا ہے۔ لاہور کا خاص طور پہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ وینٹیلیٹڈ بیڈز کی آکوپینسی 89% ہے، بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جب وینٹیلیٹرز بڑھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ذرا کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ ہائی فلو آکسیجن کی جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہے 72% ہے، اور لو آکسیجن بیڈز کی اس وقت سب سے کم ہے، وہ 7.6%۔ اور لاہور کے اندر جو پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 28 ہیں۔ آکسیجن کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت اوور آل سیٹسفیکٹری ہے۔ واحد ملتان میں کچھ تھوڑا ہمیں مسئلہ آ رہا تھا، اس کے اوپر آلریڈی سیکرٹری صاحب نے اور ڈاکٹر اسد اسلم جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز کنسلٹنٹ، ان آلریڈی وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو انشور کریں۔ وہ ٹینکس جو تھے وہ ہاف کیپیسٹی پہ بھر رہے تھے، سو وی آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ جی کریے۔ اچھا جی، جب آپ ایک وبا کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے اہم چیزیں ہیں کہ ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ وبا سے ہم بچ سکیں، تو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب وہ جو NCOC کی انسٹرکشنز فالو کر رہی ہے اس کے مطابق ویکسینیشن کا پروسیس ہم نے شروع کر دی ہے۔ وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ابھی بتاتی ہوں۔ الحمدللہ پنجاب سب سے زیادہ ویکسینیشن اس وقت بھی کر رہا ہے۔ آپ کے جو انسٹرکشنز ہیں SOPs فالو کرنے کی، وہ سختی سے اس پہ پابندی اس وقت عائد کی گئی ہے، اور لاک ڈاؤن جو کیے گئے ہیں ان کی بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ابھی اگر آپ اس کا دیکھیے نا کہ ہم نے کتنے اسمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کیے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ایریاز 15 ہیں، راولپنڈی میں 10 اور ملتان میں 2، ٹوٹل یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں۔ وہ تقریباً 33,000 پاپولیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ بھئی ان کے علاقے کے اندر کووڈ زیادہ ہے۔ جو ہمارے اس وقت انسٹرکشنز ہیں وہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے 6 بجے کے بعد مکمل بند ہے۔ 2 جو دن ہیں جیسے آج ہفتہ اور اتوار اس میں مکمل بند ہے، باقی ٹائم 6 بجے ہے۔ انڈور ویڈنگز، ہر قسم کے ماں کی کمیونٹی سینٹر، کمپلیٹ بین آن انڈور ڈائننگ، کمپلیٹ کلوجر آف امیوزمنٹ پارکس، 50% ورک فرام ہوم پالیسی، 70% آکوپینسی، یہ سب آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور جو جن شہروں میں 8% سے اوپر انفیکٹیوٹی ریٹ چلا گیا ہے ان سارے شہروں میں بھی یہ سارے رولز جو ہیں دوبارہ اپلائی ہونے لگے ہیں، جس میں بھاولپور، بھکر، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد یہ سب شامل ہیں۔ ابھی تک ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بتانا چاہ رہی ہوں، وہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آ رہی ہے کہ جی شاید ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جو 3 قسم کی ویکسینز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سائنو فارم، کونسائنو اور سائنو ویک ہے۔ اب تک جو ویکسین لگ چکی ہے جتنے لوگوں کو وہ 9,34,170 ڈوزز ہیں۔ صرف 24 گھنٹے کے اندر، پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 34,706 لوگوں کی ویکسینیشن کی ہے، لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے روزوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی کمی آئی، تو جب ہم ایوریج نکالی تو ہماری کوئی تقریباً 23,000 ہے، لیکن ہم نے NCOC سے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم انشاءاللہ 34 سے 35,000 ڈیلی ویکسینیشن لگوائیں گے، جس کے لیے ہم مزید اقدام اٹھانے لگیں۔ اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے کے سارے ہاسپٹلس میں پورٹلز کھول دیے ہیں فار آل دی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ان کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان سارے اسپتالوں میں 46 اسپتال ہیں، ان سارے ہاسپٹلس کے اندر، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر سارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی پورٹل کھل گئی ہے۔ آج
وہ رجسٹریشن کریں گے. ہر ہیلتھ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کو انشاءاللہ اس کی ویکسین اگلے ایک ہفتے کے اندر لگ جائے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بار بار شکایت آ رہی تھی کہ شاید ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرس کو ویکسین نہیں لگا رہے. دوسری اہم چیز آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہوم ویکسینیشن سروسز واحد پنجاب ہے جس نے شروع کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو سینٹرز پہ نہیں آ سکتے. اور ہماری انفارمیشن کے مطابق ابھی جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں ہم نے ہوم ویکسینیشن جو ہے وہ تقریباً 1600 لوگوں کی گھر پہ جا کے کی ہے. اس کے لیے جو ہیلپ لائن ہے وہ 1033 ہے. میں بار بار آپ کے سامنے 1033 ہیلپ لائن ہے. اگر اس ہیلپ لائن پہ فون کریں تو اگر آپ کے گھر کا بزرگ جو ہے وہ نہیں آ سکتا, اور یہ 60 سال سے اوپر عمر کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سروس رکھی ہے. پہلے یہ صرف 80 سال سے زیادہ کی تھی, اب ہم 60 کی بھی اوپر رکھ دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ سینٹر پہ نہیں آ سکتے تو ہم آپ کو گھر ویکسین دے دیں گے. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ویکسین بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں یا اپنی سواری ہوتی ہے وہ ان کے لیے تو آنا آسان ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس سواری وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اسپیشل بس روٹس انشاءاللہ اگلے 2 دن کے بعد ہم اسپیشل بس روٹس چلا رہے ہیں. لاہور کے اندر سے بسم اللہ کریں گے, اسی طرح پھر جو بڑے شہر ہیں ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی کے لوگوں کو یہ سہولت بھی ہم دیں گے کہ آپ اسپیسیفائڈ بس روٹس چلیں گے جن بسوں پہ آپ بیٹھ کے تشریف لائیں اور آپ کو گھر واپس لے کے بھی جائے گی وہ بس, اور ہم انشور کریں گے کہ آپ کو ویکسینیشن لگے. ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اچھا بڑا سٹاک ویکسین کا بھیج دیا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 2.5 لاکھ کل ہمیں بھیجی ہے اور 2.5 لاکھ ہماری کل آ رہی ہے, اور ٹوٹل یعنی وہ جو 2.5 لاکھ آیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس 3,91,000 کا سٹاک اس وقت موجود ہے. 2.5 لاکھ کل اور ایڈ ہو جائے گا. 28 تاریخ کو 10 لاکھ ویکسین اور آ رہی ہے, اور یہ جو ساری ویکسین ہے یہ حکومت پاکستان نے پروکیور کر کے باقاعدہ بانٹی ہے ان آل دی اپنا پروونسز. ہمارے حصے میں پہلے کہ اب جو آئی ہے یہ خریدی ہوئی ویکسین اس میں سے 5 لاکھ ڈوزز اب دے رہے ہیں ہمیں, اور 5 لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں 28 تاریخ کو دے دیں گے. یہ 10 لاکھ ڈوزز لگانے میں وقت لگتا ہے. اگر ہم 34,000-35,000 پہ بھی لے جائیں تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. مجھے بہت افسوس ہوا بلاول صاحب کا پریس کانفرنس سن کے اور ان کی وہ جو ساری بات لکھ کے. یہ کون سا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کووڈ پہ تنقید کریں. آپ پنجاب کے اوپر آپ نے تنقید کر دی, آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان پہ تنقید کر دی. آپ کو پہلی دفعہ جب فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ویکسین دی گئی تھی تو میں اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی NCOC میں, جس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ سندھ کو دیا گیا. میں نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ سندھ کی اس وقت سچویشن ہمارے سے خراب تھی, تو میں نے کہا آپ دے دیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہمیں اس وقت اگر پرائم منسٹر اینڈ دی گورنمنٹ از آفرنگ ایڈ اینڈ آفرنگ ہیلپ ٹو انڈیا, اگر ہم انڈیا کو مدد کرنے کو تیار ہوئے ہیں تو کیا یہ وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں. اگر یہی بات آپ نے کرنی تھی تو جو آپ کو ویکسین ملی بھی ہے جس پہ آپ اب اعتراض کھڑا کر رہے ہیں بلاول صاحب, وہ ابھی تک آپ کی کنزیوم ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے آپ کے پاس بھی سٹاک پڑا ہوا ہے, وہ استعمال ہی نہیں ہوا. تو آپ کو تو اعتراض تب کرنا چاہیے کہ آپ کا سٹاک ڈپلیٹ ہو گیا ہے اور حکومت آپ کو نہیں دے رہی. اب جس طرح ہمیں دے رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ویکسین آ رہی ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ حکومت تھی سندھ کے اندر, آپ خود بھی ویکسین خرید لیتے, کسی نے منع تو نہیں کیا تھا. لیکن یہ کون سا وقت ہے کہ ہم تنقید کریں, اور وہ بھی ویکسین پہ تنقید کریں جب آپ کو پتہ ہے انڈیا وچ از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف ویکسین, وہ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کر پا رہا, انہوں نے مانگنی شروع کر دی ہے. تو یہ وقت نہیں ہے, ایک اتنی بڑی وبا ہے جو دنیا کو تباہ کر رہی ہے, یہ وقت نہیں ہے کہ ہم
اس طرح کی باتیں کریں زیب نہیں دیتا. ہمیں سب کو اکٹھا مل کے کام کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو پوری تسلی دے رہی ہوں کہ ہم تو وی ہیو آلویز سپورٹڈ آپ کے جو ایفرٹس ہیں سندھ میں. آپ تنقید جب کرتے ہیں تو اس سے دکھ ہوتا ہے. آپ کے پاس اپنی جو ویکسین ابھی دی ہے حکومت نے وہ استعمال کر لیجئے. ہم ڈیفینیٹلی ابھی بھی ویکسین کی کنزمپشن میں, ویکسین کی یوٹیلائزیشن میں اکارڈنگ ٹو NCOC, میں نے ڈیٹا وہاں سے لیا ہے, پنجاب سب سے زیادہ ویکسین لگا رہے ہیں. اس وقت پنجاب کی ریٹ آف ویکسینیشن باقی پروونسز کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. تو میں پوری تسلی لوگوں کو دینا چاہتی ہوں, ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے ایک ایفرٹ کر کے تشریف لائیے. ویکسینیشن سینٹرز مزید 2 اور لاہور میں بنائے جا رہے ہیں کیونکہ لاہور کی پاپولیشن سب سے بڑی ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے ابو ایج 50 جو سب سے ہمارا ولنریبل گروپ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے جلد ویکسینیٹ کر لیں. اور اگر لوگوں نے کوآپریٹ ہمارے ساتھ کیا تو انشاءاللہ ہم مئی کے اینڈ تک, مجھے بہت تسلی ہے کہ ہم میجورٹی وہ لوگ جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جو 50 سے اوپر عمر کے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ویکسین لگ جائے گی. اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, ہیو یو ایکسپینڈیڈ شیمبلز. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ 92% ہم نے HDUs انکریز کیے, 92% HDUs انکریز کیے, 64% وینٹیلیٹرز انکریز کیے. اچھا, اس کے بعد سب سے بڑا صرف لاہور کے اندر 74% ہم نے HDUs انکریز کیے, یعنی ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کے ایریاز. نمبر آف بیڈز جو تھے وہ بڑھائے. پھر سب سے بڑی بات ہے ساری دوائیاں فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہیں, جس کے اندر ایکٹیمرا انجیکشن ہے جو ابھی ہسپتال 955 مریضوں کے لیے اس وقت کیا ہوا ہے. ہیلپ لائنز اویلیبل ہیں ڈپارٹمنٹ میں, ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے. میں آپ کے سامنے وہ ہیلپ لائن رکھنا چاہوں گی, 99211136 99211136. یہ سینٹرل کنٹرول لائن ہے. اگر آپ نے مریض ہسپتال لے کے جانا ہے تو مہربانی کر کے اس ہیلپ لائن پہ اگر آپ فون کریں گے تو آپ کو یہ ہیلپ لائن بتائے گی کس ہسپتال کے اندر آپ جائیں. وہاں بیڈز اویلیبل ہیں, وینٹس اویلیبل ہیں, اور یہ 24 آورز یہ چل رہی ہے. سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر ہم نے ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ ایک ڈسپلے ایک اور کیا ہوا ہے, وچ از 0304111781, یعنی 0341111781. یہ ہم نے ہر جگہ ہیلپ لائنز دی ہوئی ہیں. 103 اتنی ہیلپ لائنز چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ یاد رہے تو 1122 پہ آپ فون کریں. ایمبولنسز جو ہیں 1122 کی ان کی ڈائریکٹ کنیکشن ہے ود دی کنٹرول روم, وہ آپ کو صحیح ہسپتال کے اندر جو ہے وہ پہنچا دے گا. کرٹیکل اکوپمنٹ کے اندر جو ہم نے ان کے 5000 آکسیجن سلنڈرز جو ہیں وہ ہم نے ایڈ کیے ہیں, جس میں 2000 لارج سلنڈرز ہیں جن کی کیپیسٹی 240 کیوبک فیٹ کی ہے. 214 ISO یونٹس تو میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دی ہے. اور یہ صرف بات نہیں ہے, ایڈیشن آف آکسیجنیٹڈ بیڈس جو ہم نے بڑھائے ہیں وہ صرف لاہور میں نہیں, 126 بیڈ سیالکوٹ میں, 131 بیڈ گجرانوالے میں ہیں, 30 بیڈ لاہور کے ہیں, اور 280 بیڈ ابھی بھی ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں تیار ہیں ود سینٹرل آکسیجنیشن موجود ہیں, ٹینکس بھرے ہوئے ہیں. 120 بیڈز ان الائڈ ہاسپٹل اور 100 بیڈ جو ہے وہ نشتر ہاسپٹل میں. پچھلے 1 سال کے اندر 22 BSL لیبس تیار ہوئے. ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہم نے اپنی ہر طریقے سے بڑھا دی ہے, اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف ویکسینیشن بلکہ جو اکوپمنٹ ہے یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وافر مقدار میں ہر اسپتال میں موجود ہے. آپ کے سامنے ہے کہ بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ آکسیجن کا جو اس وقت شور مچا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشل ارینجمنٹس آلریڈی سیکٹری صاحب ہمارے دونوں سیکٹریز جو ہیں ان کی سیکٹری انڈسٹری کے ساتھ
آکسیجن سپلائی کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ 91% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ ہم اپنے سارے میڈیکل سروسز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس میں سے کوئی 60 کے 65% جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں آ رہی ہے اور باقی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا رہی ہے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو باقی آپ انڈسٹریز کو دے رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی لا کے اور اس طرف ڈائیورٹ کر دیں تاکہ آکسیجن کی کوئی پرابلم نہ ہو. فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کرنے کا بھی پروگرام کر رہی ہے اور ہم نے مزید یہ بچانے کے لیے کہ کیونکہ جب آپ الیکٹیو سرجری کرتے ہیں، آپریشنز کرتے ہیں اور الیکٹیو تو آکسیجن کی کنزمپشن ہوتی ہے، الیکٹیو سرجریز پہ اگلے 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. صرف ایمرجنسی سرجریز ہم کریں گے، ایمرجنسی آپریشنز کریں گے. باقیوں پہ پابندی اس لیے لگائی ہے 2 ہفتوں کے لیے کہ وہاں سے بھی جو آکسیجن بچے گی وہ ہم انشاءاللہ اپنے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے وہ کریں گے. گائیڈ لائنز ہماری دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے کل میٹنگ سیاگ نے بلا لی ہے اور ہم وہ جو دوائیوں کا شور مچتا ہے کہ یہ میں آپ کو پوری یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ ہر جگہ ساری میڈیسنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سو ان دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو جو میں نے فگرز بتائی ہیں یہ آپ کو ایکچوئل فگرز آج کے دن کی بتائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. بیڈ آکوپینسی ریٹ، وینٹیلیٹر آکوپینسی ریٹ بتا رہا ہے کہ آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں. ہمیں اپنے SOPs پہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ماسک صحیح طریقے سے پہن لیں ناک اور منہ پہ تو بہت بڑی بچت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس پہ ہم اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کروانے لگے ہیں اور اس پہ سختی کی جائے گی. اور آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر اس سختی کے باوجود بھی لوگ نہ رکے تو شاید ہمیں پھر بڑے لاک ڈاؤنس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے انسانی زندگی بچانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چلانا ضروری تھا. لیکن اگر لوگ نہ سمجھیں گے کہ SOPs پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی. یہاں میرا سارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اگر آپ نے کوئی مزید سوال پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھ لیجیے. یہ چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ کچھ ایسی کسی کو پازیٹیو دے دیا کسی کو نیگیٹو دے دیا، حقائق یہی ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں NCOC نے جب زیادہ پریشر ڈالا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ٹیسٹ کریں. ہماری کیپیسٹی اس وقت ٹیسٹ کی 22 سے 25 ہزار ہے، حالانکہ کل ہم نے 28 ہزار کی ہے. کیونکہ جب آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی وقت کے ساتھ آ جاتا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے 50 ہزار تک ہم نے ٹیسٹ کیے تو وہ بیک لاگ آنا شروع ہو گیا. تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ ان کو کی ہے کہ ہم اپنے BSL لیب اور بڑھا دیں گے. ابھی ہماری لیبس کی کیپیسٹی اتنی ہے، جب بیک لاگ آتا ہے تو اس کا نقصان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 4 5 دنوں کے بعد وہ آتا ہے. وہ آلریڈی اپنا ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی سیکرٹری ہیں انہوں نے اس پہ وہ لکھ کے NCOC کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے لوڈ وہاں ہوتی ہے ڈائریکٹلی. لیکن اس کے علاوہ اب ہم اپنی اور مزید کیپیسٹی 2 اور BSL لیبس جو ہم پہ کام کر رہے ہیں تاکہ مزید کیپیسٹی بڑھا دیں. لیکن ابھی ہمیں روکنے کم کرنے اس لیے پڑے کیونکہ بیک لاگ بہت اکٹھا ہو رہا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ آئیں اور ایک دن میں رزلٹ نکلے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. جی اچھا میڈم، گزارش یہ تھی کہ آپ نے اپنی پوری پریس کانفرنس میں آکسیجن اور وینٹیلیٹرس کے اوپر بڑا زور دیا. اس وقت آکسیجن کے سلنڈر کا مارکیٹ ریٹ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے. جو 3,3200 کا تھا آکسیجن سلنڈر اس وقت وہ 4,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا کہ جو وینٹیلیٹرس جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اس کے لیے منیمم کتنے چارجز ہونے چاہیے؟ یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب تو وہ 4 سے 5 گنا بھی جو ہے ایز پر ڈیمانڈ جو ہے اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. اس کا کوئی لائے عمل آپ لوگ تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مارکیٹ میں آکسیجن مل رہی ہے وہ تو آپ سے ملے اس کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے. اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے میں بتا دوں اس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ بتائیے. جی تھینک یو. جیسے آپ نے بھی پوچھا ہے کہ آکسیجن کا اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس میں ابھی ہمارے نظر میں تو اس میں کوئی بلیک مارکیٹنگ سامنے نہیں آئی. لیکن دیکھیں ایک یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس چیز کی اسکیرسٹی ہوتی ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، مارکیٹ میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ 2 روپے کی چیز 2.5-3 روپے کی بیچیں. لیکن اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں
اور اگر ایسی کوئی شکایت ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو اس میں ہم ایکشن بھی لیتے ہیں. آکسیجن کا نوٹیفائڈ ریٹ کوئی نہیں ہے. جس طرح ایک ریٹ ڈریپ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ ہوتا ہے کہ یہ گولی 1 روپے یا 2 روپے کی ہے, تو اس طرح آکسیجن کا ریٹ ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس میں بلیک مارکیٹنگ کی ہماری اس کے بارے میں یہی پالیسی ہے کہ جو شکایت ہمارے نوٹس میں آتی ہے اس میں ہم ایکشن لیتے ہیں. ریٹ کو مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی مقرر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آج سے 1 ہفتہ قبل وہ جو سلنڈر تھا 3200 روپے میں بل ہو رہا تھا. میں آپ کو کہتے چلتا ہوں کہ آج 4000 روپے میں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات فرمائی ہے, اس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ مقرر ہو سکتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہو سکتا ہے, ڈرائیو سے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر وینٹیلیٹر پہ 1 دن کا یومیہ ریٹ کو مقرر کرنے کے بارے میں حکومت کا کیا خیال ہے, تو اس میں میری گزارش یہی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی قانون کی ہمارے پاس کوئی موجود ہے ایز سچ بیسس, اور نہ ایک پالیسی کے طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹریٹمنٹ کے ریٹ ہم نے فکس کیے ہوئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز اپنی دی گئی سہولیات کے مطابق اپنی قیمت کا, پرائس کا, ریٹ کا خود تعین کرتے ہیں, اور ایک پیشنٹ کی یہ ایک والنٹری چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق کس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے. سرکاری ہسپتال کے اندر وہ تمام سہولیات فری آف کاسٹ پبلک کے لیے اویلیبل ہیں, اینڈ دے آر ویلکم اینی ٹائم. لیکن ایک چیز بیٹا کلیئر ہونی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا سرکاری ہسپتال میں چیز مفت مل رہی ہے, وہ مفت کبھی نہیں ہوتی, حکومت اس کے پیسے دے رہی ہوتی. اگر ہم دیکھیں تو ایک وینٹیلیٹڈ بیڈ کا خرچہ ہمیں تقریباً 50,000 روپے آتا ہے, 50 to 55,000 ہوتا ہے. وی انکلوڈ ایوری تھنگ ان اٹ. آکسیجن ہوا, آپ نے الیکٹریسٹی چارجز ہیں, ہیومن ریسورس چارجز ہیں, یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں نا, تو ہمیں بھی اتنا میں پڑتا ہے. تو ایٹ ٹائمز بھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہاسپٹل میں اگر مفت مل رہا ہے تو وہ مفت تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. اگر 9 ارب کا بجٹ جو ہے ہم میو اسپتال کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے لاٹ آف منی دیٹ دا گورنمنٹ گیوز ٹو دا ہاسپٹلس, یہ ساری چیزیں جو ہیں چلانے کے لیے. جس کے خلاف جی ایک سوال ہے میڈم, لاہور کے علاقے جوبلی روڈ میں 2005 میں 100 بیڈوں کا ہاسپٹل شروع کیا گیا تھا چودھری پرویز لائی کے دور میں, لیکن وہ ابھی تک منصوبہ پینڈنگ ہے. تھوڑا سا اس منصوبے کے بارے میں بتا دیں. نئے ہاسپٹل میں آپ نے بیٹا وہ آئی نو وہ جوبلی ٹاؤن کا جو ڈینٹل کالج ہے ڈی مونٹمورینسی کی ایکسٹینشن ہے, اس کا PC1 تیار ہو گیا ہے. دوبارہ تیار کرنا پڑا کیونکہ اتنے عرصے وہ بند رہا, تو نیچرلی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. وہ دوبارہ PC1 تیار ہو گیا ہے, وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے. اس وقت ہمارا وہ P&D میں گیا ہوا ہے فور PDWD, اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ وہ ہم منصوبہ جو ہے وہ مکمل کریں. آپ نے بات کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے سال بھی سندھ کی جانب سے پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. یہ ایجنسی ہے یا ان کی اپنی کمپیٹنسی ہے کہ وہ میٹ نہیں کر پاتے اور ناکامیوں کا جو بوجھ ہے وہ پنجاب کا یا وفاق کا؟ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ شاید پنجاب اتنے عرصے سے بڑے بھائی کا رول پلے کر کے سب سے زیادہ تنقید بھی اٹھاتا ہے. اگر پچھلے 30 سال سے حکومت تو وہاں پیپل پارٹی کے پاس ہے, تو اگر وہاں کوئی دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں تو مجھے تو اس کا خبر نہیں ہے. اور باقی اگر کووڈ کے مسئلے کے اندر انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری میجرز لیے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی, ہم ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. جی بتائیے. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ویکسینیشن کے جو یہ ڈوزز ہیں, یہ کل رات کو بھی ہم نے ARY کے پلیٹ فارم پر اٹھایا تو وہ ویکسینیشن کی ڈوزز جو ہے وہ سیل آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی ہے؟ گڑی شاہو میں جو ویکسینیشن جو ایک کلینک ہے وہاں باقاعدہ بینر لگا ہوا ہے, جس بینر کے اوپر یہ جو ڈوز ہے ویکسینیشن کی یہ سیل ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. میں آپ کو بھی یہ آپ یہ کریے, مجھے کلپ بھجوا دیجیے. وی ول ہیو این امیڈیٹ انکوائری ڈن آن اٹ. بالکل آپ کو پتہ ہے. ہاں جی اچھا ابھی میں آپ کو اس کی فوٹیج شیئر کر دیتا ہوں. دوسرا اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 1 ماہ پہلے لاہور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے چیف منسٹر پنجاب کو ریکویسٹ کی تھی, اور آپ کو بھی یہ ریکویسٹ بھجوائی ہوئی ہے کہ میڈیا بھی فرنٹ لائن سولجر ہے. اس میں ہم لوگ بھی سارا دن بورڈس میں جاتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. جہاں آپ نے اپنے یہ ڈاکٹرز اور دوسرے اسٹافس کو آپ لگا رہے ہیں ایز اے فرنٹ لائن سولجر,
تو اس کے لیے ہماری بھی درخواست پڑی ہوئی ہے، جی اس کے اوپر آپ کیوں نہیں کنسیڈر کر رہی؟ جی میں ضرور اس پہ کر لیتی ہوں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کے جتنے جرنلسٹ وہ ابو ایج 50 جو ابو 50 سال کے ہیں یا 60 میں ہیں تو خود پرسنلی بہت سارے لوگوں کی ویکسینیشن میں جو چھوٹی عمر کے ہیں میں یہ بتانے لگی جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا ہے آلریڈی اپنا سیکرٹری صاحب کو کریں جی اس پہ وی آر ورکنگ آن اٹ. بلکہ ہم آپ کو پتہ اپنی ویکسینیشن کی پروکیورمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ کچھ بتائیں گے آپ کہاں تک پہنچے وہ جو لائک ٹو وہ آپ آن کر لیجیے. ہم اپنی ویکسینیشن بھی اسی لیے پروکیور کر رہے ہیں. جی جیسا کہ میڈم نے ایکسپلین کیا جو ابھی ہے ہمارے پاس جتنی ویکسین فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہی ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اپنی ویکسین جو ہے وہ پروکیور کرے گی اور یہ معاملہ ہم اپنے کیبنٹ کمیٹی لیول پہ ڈیسائیڈ کریں گے. ایز فار ایز کہ آپ لوگوں کی ویکسینیشن کا تعلق ہے تو جو بھی ریکویسٹ ہمارے پاس تمام ڈپارٹمنٹس کی یا کسی کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہیں جو کہ فرنٹ لائن سروس کر رہے ہیں وہ ہم آگے NCOC کو فارورڈ کر رہے ہیں اینڈ ویری سون ہم اس کو ٹیک اپ بھی کریں گے. تھینک یو. ایک اور چیز میں بتاتی چلی جاؤں ابھی اپنا نبیل صاحب نے مجھے یاد دلایا جو بہت ضروری ہے کہ ہم نے چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر اپنی ویکسین بنانے کی بھی ایک ایفرٹ شروع کر دی گئی ہے. اپنی ویکسین وہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان جوائنٹ ایفرٹ ود UAC یعنی جو یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں ویسے بھی اپنی ویکسینز پریپیئر کرتے ہیں. اور وہاں ہمارے ون آف آر پروفیسرز جو ہیں ڈاکٹر طاہر انہوں نے ووہان کے اندر اسی کیا کہتے ہیں کرونا وائرس کے اوپر کام کو تقریباً 1 سال جس پروفیسر نے ڈسکور کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں اگر ویکسین کیونکہ یہ کام جو ہے یہ رکنا تو ہے نہیں اینڈ وی کانٹ کیپ آن ویٹنگ اینڈ ڈپینڈنگ. وہاں بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایفرٹ شروع کر دیا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے اندر اور یہاں ہم نے بھی ایفرٹ باقاعدہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں. چیف منسٹر نے اس بات کو اپروو کر دیا ہے کہ ہم ایک ایفرٹ کر کے یہاں بھی کریں تاکہ ہم ابھی نہیں 3 مہینے نہیں 6 مہینے نہیں ہمارا اپنی ویکسین بننی شروع ہو جائے. پہلی حکومتوں نے تو آج تک کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی ویکسین بھی ہم نے بنانی ہے. بٹ وی ول انشاءاللہ یہ ساری ایکسپرٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم انشاءاللہ اپنی ویکسین بھی بنانی شروع کر دیں گے. اور میں آخر میں یہ بھی بات آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت سچویشن پوری دنیا میں بہت خراب ہے. آپ کا ہمسایہ ملک وچ از دا لارجسٹ ویکسین پروڈیوسنگ کنٹری دنیا کی سب سے بڑی ویکسین پروڈیوسنگ ملک ہے وہ بھی اپنی لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کر پا رہا. اور اللہ تعالیٰ وہاں ہم تو سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا دے. جس تکلیف میں سے اس وقت ہندوستان گزر رہا ہے یا بھارت گزر رہا ہے ہمیں افسوس ہو رہا ہے انسانیت کی طرف سے ہمیں افسوس ہو رہا ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب ہماری حکومت نے آفر کیا اور ادی صاحب کے انہوں نے بیٹے نے بھی آفر کیا کہ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. یہ وہ وقت ہے جہاں ہم سب کو ہاتھ بٹانا چاہیے ایک دوسرے کا اس وبا سے جنگ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم دیٹ وی نیڈ آل سارٹ آف یونٹی. یہ تو ایک پوری انسانیت جو ہے اس کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آل ہیومینٹی ہیز ٹو گیٹ ٹوگیدر ان دس. سو ود دس ریکویسٹ اگر کسی قسم کی آپ کی نظر کے اندر کوئی کوتاہی آ رہی ہے تو آپ ڈائریکٹلی آپ کا سب کا میرے ساتھ رابطہ ہے. جی بتائیے. لگا تھا کہ اس وقت اگر لاہور کے سرکاری اسپتالوں کی بات کی جائے تو وینٹیلیٹر جو اور آکسیجن کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس سے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اگر میں نیو ہاسپٹل کی بات کروں تو 84 وینٹیلیٹرز آپ نے دیے ہیں تو 82 تو آفیشیل بتا رہے ہیں کہ 82 پر مریض. جی بیٹا میں آپ کو 3 وینٹیلیٹر اویلیبل دیکھیں نا میں آپ کو بات بتاؤں. سوال بھی ہے. ہاں بتائیے. دوسرا آپ نے آکسیجن کی بات کی جیسے نبیل امان صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل ایسے ہے کہ وہ کوئی بھی ان کو ریئلٹی کا نہیں پتا. اگر آپ لاہور ہوٹل کے پاس چلے جائیں وہاں پر آکسیجن سلنڈرز کی دکانیں ہیں وہاں پر اگر ریٹ کی بات کی جائے تو جو 1.7 لیٹر والی 300 روپے کی تھی وہ 600 روپے کی مل رہی ہے. 7 لیٹر کا جو سلنڈر ہے وہ آپ کو پہلے ملتا تھا 1200 روپے کا لیکن اب اس کا ریٹ 3000 کو منہ سے بول رہے ہیں. اسی طرح سے اگر 10 لیٹر کی بات کی جائے تو وہ 1500 میں دستیاب تھا لیکن 4500 روپے میں مل رہا ہے. تو بلیک مارکیٹنگ تو اس حوالے سے ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن سے تمام میڈیا اور سوشل میڈیا ہر جگہ پر
لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں اور ان کو آکسیجن کے حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا ہے اور وینٹیلیٹرز کو بالکل بھی نہیں مل رہے. آپ نے 23 وینٹیلیٹرز کی بات کی ہے. اگر اب میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے, آپ یہ بتا دیں کہ آپ گزشتہ 10 روز میں کتنے ہاسپٹلز آپ نے وزٹ کیے؟ کتنے ہاسپٹلس میں نے وزٹ کیے؟ ایک سیکنڈ, جسٹ اے سیکنڈ. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ مجھے ہاسپٹل وزٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. میں رات 3 بجے تک جاگ کے اور ایک ہاسپٹل کی وینٹیلیٹر, وہ اس وقت مجھے یہ پتا ہے کہ میو میں 3 وینٹیلیٹر اویلیبل. آئی نو دس. میں نے آپ کو جو پرسنٹیج بات سنی ہے, نو آپ بات آپ مجھے مکمل کرنے دیں نا. وینٹیلیٹر صرف آپ کے لیے ہیں آپ کے پبلک کے لیے میڈم بولیے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بیٹا ایک سیکنڈ, مقصد یہ ہے اس لیے بتا رہے ہیں نہیں, کہیں پر بھی بیڈس تک نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میڈم, میں نے 2 ہاسپٹلس پہ ابھی بات کی ہے اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ محکمہ صحت سے رابطہ کریں. تو محکمہ صحت بیٹھا آپ کے ساتھ. رحمان صاحب پر تو نبیر رحمان صاحب نے ابھی جو بات کی آکسیجن, اس طرح کا جواب دیا ہے کہ جو میرا خیال ہے اس سیٹ پر بیٹھ کے اس طرح کا جواب. اگر میں جواب دے دوں, آپ نے بات کے پہلے میں ایک کا جواب تو دے لینا, یا سارے میں بات کرنی ہے؟ اتنا تو بیٹا آپ صبر کر لو نا. سب سے بڑی بات ہے آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے آن دا بلیک مارکیٹنگ. وی ول ٹیک امیڈیٹ ایکشن آن اٹ. آپ بالکل تسلی رکھیں. اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم نے اس بات کو اکنالج کیا کہ بھئی اگر بلیک مارکیٹنگ ہوگی ہے وی ول ورک آن اٹ آن امیڈیٹ بیسس. جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے, مجھے ہر ہسپتال کے وینٹیلیٹر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ہر ہاسپٹل کے ساتھ میرا ڈائریکٹ کنیکشن خود ہے پرسنل. لوگ مجھے رات 3 بجے تک پرسنلی فون کرتے ہیں, اور آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ میں نہ فون اٹھاؤں تو کبھی کال نہیں آپ نے کیونکہ مجھے غلط بات نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے, ہاں جی, اچھا میرا خیال ہے اس وقت بات سنیے. سارا اسلم صاحب بیٹھی ہیں, انہوں نے تو ویسے میڈیا کے داخلے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اچھا میرا خیال ہے وی آر ناٹ ہیئر ٹو کرٹیسائز لائک دس. اگر آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے ڈیٹا بیس ہے, وہ ڈیٹا بیس پریس کانفرنس ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ ڈیٹا ہمیں مختلف پی آر او سے ملتا ہے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو فائل کرتے ہیں, اس پہ بریکنگ وغیرہ کرتے ہیں. ہم آپ ہی کے ڈیٹا پر کھیلتے ہیں. لیکن اگر ہم ریئلٹی کی بات کریں, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں, ہاسپٹلس کی بات کریں, تو وہاں پر یہ بالکل ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بتایا ہے. بہت ہی خراب حالات ہیں. کس طرح خراب ہے؟ آپ کو جو میں نے وینٹیلیٹرز بتایا ہے کہ دیکھیں جی, لاہور کے اندر اگر میں نے 23 وینٹیلیٹرز بتائے ہیں کہ اویلیبل ہیں تو میں نے غلط آپ کو بالکل نہیں بتایا. ایک وینٹیلیٹر صبح ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے, ان کو میں نے کہا, بلکہ 27, ان کو میں نے کہا آپ نے ایگزیکٹ نمبر آف وینٹیلیٹرز میرے سامنے رکھنے. آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ 23 وینٹیلیٹرز ہم اس وقت بھی ان پروسیس لگا رہے ہیں. آپ سے کوئی چیز نہیں ہم چھپائیں گے. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ اتنا گیپ محکمہ صحت کا کبھی بھی نہیں تھا جو اس وقت ہے. میرا خیال ہے میں آپ کو, آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک منٹ, آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہاسپٹل نہیں جا رہی, ابھی انہوں نے بتایا کہ آئی ایم گوئنگ تھرو کیمو تھراپی. میں اپنے آپ کو, اگر آپ کہتے ہیں تو آئندہ اسپتال میں جا کے آپ نہ بھی جائیں, آپ نے وہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے. لیکن اس سوال کا جواب دے دیں میں نے کہ جو اب گیپ ہے میڈیا کا اور محکمہ صحت کا, کہ ہمارا سیکریٹریٹ میں داخلہ آپ کا اچھا کوئی جواب نہیں دیتا, آپ سے رابطہ ہو نہیں سکتا, تو نہیں آپ میرے ساتھ, میں آپ بات سنیے. آپ جتنے یہاں رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں حماد سے بھی کہوں گی آپ کی ساری لسٹ فیڈ ان کر دے گا. مائی ول رسپونڈ مائی سیلف. ٹھیک ہے, آگے میں بہت رسپونڈ کرتی ہوں. میرا خیال جی بتائیے. یہ بتا دیں کہ داخلہ پرائمری سیکرٹری میں مسئلہ داخلے کا, داخلہ کھول دیں گے. کس کا؟ اگر داخلے کا ہی مسئلہ ہے داخلہ کھول دیں. کس چیز کا داخلہ؟ نہیں آپ بات سنیے. وڈ یو لائک ٹو گو ان ٹو دا ہاسپٹلز اینڈ ڈو واٹ؟ مجھے نہیں سمجھ آتا. میڈم ہمیں جانا پڑتا ہے, ہم روز جاتے ہیں, ہمیں بھیجا جاتا ہے, ہم جو وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں, اور اچھا, سب سے زیادہ انٹریکشن اسپتال کے ساتھ ان لوگوں کا یہاں پر بیٹھے ہوئے. چلیے آپ سب کی میں لسٹ بنا کے, جس نے جہاں جانا ہوا بتا دیجیے گا, کر دیں گے. جی بتائیے. یہ بتائیے گا پلیز کہ ہوم ویکسینیشن کے لیے جو آپ لوگوں نے شروع کی ہے
उम्र अफराद के लिए बिलाशुबा एक अच्छी सर्विस है कि लोगों को घर के ऊपर वो फैसिलिटी मिले, लेकिन जो 1033 हेल्पलाइन जो इसके लिए आप बार बार इसका जिक्र करते हैं, वो हेल्पलाइन जो है उसके ऊपर लोग बार बार रब्ता करने के लिए जो है वो ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनका रब्ता हो नहीं पाता है। टेलीफोन लाइन शायद आप लोगों की उस हेल्पलाइन के अंदर कम है या उसके अंदर कोई इस तरह की टेक्निकल वजूहत है कि वो लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी हफ्ता 10-10 दिन गुजर जाते हैं, उनसे रब्ता नहीं किया जाता टीम की जानिब से कि वो कब वहाँ पर जो है उनके वैक्सीनेशन के लिए उनके घर के ऊपर आएंगे। इस तरह के बहुत से लोगों का मसाइल का मैं आपने जिस तरह बताया हम हेल्पलाइंस बढ़ा देंगे ताकि 1033 पे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इंशाल्लाह बढ़ा देते हैं, अभी बता दें। इसी तरह लास्ट टाइम कोई मेरे ख्याल में 1 माह पहले सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम वैक्सीनेशन के लिए बसेस चला रहे हैं। क्या करेंगे? बसेस चला रहे हैं मुमर जी के लिए, लेकिन आप भी ऐलान करेंगे कि हम चला रहे हैं, ये कब चलाई जाए? नहीं, मैंने सबसे पहली बात है कि मुअम्मर अफराद के लिए मैंने आपको कहा था कि होम सर्विस हम एम्बुलेंसेस पे देंगे, और होम सर्विसेज हम एम्बुलेंसेस पे मैंने आपको नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जिनको लगी है वो भी बताया है। जो 6 एम्बुलेंसेज हैं उसमें से 3 लाहौर में चल रही हैं, एक मुल्तान में है, एक रावलपिंडी में है, एक फैसलाबाद में। और आप जिस हेल्पलाइन की बात कर रहे थे कि अगर वो अभी बढ़ा दी, मैंने इन्होंने पहले 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कहा था कि हम लगाएंगे। अभी रीसेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो नहीं आ सकते किसी माजूरी की वजह से, उनके लिए भी हमने होम सर्विस शुरू कर दी। मैडम ये फरमा रही हैं कि साथियों के लिए पैरामीटर दिया जाए 50 साल का जी, जबकि यहाँ पर सेवरल और हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं जी, जो डेली बेसिस पर इस किस्म की एक्सपोजर होता है उनका। आपको बताया है ना अभी सेकेंडली 50% पर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज लॉन्च। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, वो भी हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए आपने अलग से एक किटी रख दी थी कि जनाब इन्हें पहले इंटरटेन कर दिया जाए क्योंकि ये फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। तो ये इस तरफ भी जो बैठे हुए जी बिल्कुल, अब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम NCOC को पूरी रिकमेंडेशन करके भेजते हैं उनसे, बिकॉज हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हर कोड नंबर जो है वो NCOC की तरफ से आता है। हमारी अभी तक तो यही प्रॉब्लम है कि दे हैव टू सेंड द कोड नंबर। हम उनको रिकमेंड कर देंगे, मैं खुद पर्सनली भी उनसे बात करूंगी और मैं बता दूंगी। आप हमें लिस्ट बताइएगा कि आपके जर्नलिस्ट और आपके कैमरा कर रहे हैं कंसिडर। ठीक है, विल कंसिडर इट। वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी इनकी सुबह NCOC मीटिंग में ये कल थे, तो ये कह रहे हैं वो ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर किसी डिसीजन आ जाए। जी, हवाले से आपने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। जब इसका आगाज होना था तो आपने ये कहा था कि ना मुझे लगेगी ना किसी और को लगेगी, सबसे पहले जिनका राइट है ये वैक्सीनेशन उनकी की जाएगी। उसके बाद ये देखा गया कि असद तालुक के अंदर से ये खबरें निकली कि वैक्सीनेशन जो है वो बाअसर अफराद को लगाई जा रही है, और तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी मिनिस्टर थे, उनके अहले खाना को भी ये वैक्सीन लगाई गई। मैडम सवाल सुन लीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि ये वैक्सीन जो है वो UHS की थी, उन्होंने हमें कहा था कि ये लगवाई। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि ये वैक्सीन हमारी नहीं है, इफ़त उमर है उनमें। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसके बाद एक बयान जारी किया कि हम लोग माजरत करते हैं कि हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई जो UHS की नहीं थी। अब उसके बाद इंक्वायरियाँ शुरू हुई, तो क्या बना उन इंक्वायरी का? कितने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ फार्मासिस्ट के खिलाफ जो है इंक्वायरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं? सबसे पहले ये इंक्वायरीज़ का तो जवाब अभी आपको भी बता देते हैं अपना नबील साहब। मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक एक इनका सवाल रह गया था कि बसों का पहले मैंने ऐलान नहीं किया था, अभी मैंने ऐलान किया है। नहीं, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी मेरी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कमिश्नर साहब से बात हुई है, कैप्टन उस्मान से, और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मंगल या बुध तक हम रूट्स पे चला देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो नहीं खुद पहुंच सकते उनको पहुंचाया जाए। अब आप इनका जवाब दे दीजिए। ये जो आपने पहले चीमा साहब वाली बात फरमाई है उस बारे में तो उन्होंने भी बताया और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने भी बताया कि वो उनकी किसी ट्रायल की डोज थी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने उनको फैसिलिटेट किया। जहाँ तक आप UHS ने वो वैक्सीन नहीं लगाई, नहीं ऐसी कोई तरदीद नहीं। बहरहाल ये तो एक फैक्ट की बात है, इस पर मैं बाद में आपसे वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा जो उन्होंने प्रेस रिलीज अगर की है या तरदीद की है तो उसका डॉक्यूमेंट आप मेरे साथ शेयर कर लें। ये तो वो पोजीशन है जो UHS ने हमें बताई है। जो बाकी आप इंक्वायरियों का बता रहे हैं, लाहौर में 3 अस्पतालों में हमारे पास ये शिकायत आई थी।
ایک مزاق ہاسپٹل میں ہمارے پاس شکایت آئی تھی کہ وہاں پہ ویکسین کے لوکل ایڈمنسٹریشن کی غفلت کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے. اس پہ وہاں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری جاری ہے اور شروع ہے. 2 ہاسپٹلس میں ہمارے پاس شکایت آئی تھی کہ وہاں پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹس نے وہ ویکسین جو ہے وہ غیر متعلقہ لوگوں کو لگائی ہے, ایک سروسز ہاسپٹل میں اور ایک جناح ہاسپٹل میں. ان دونوں کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے. سروسز ہاسپٹل میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف ہم نے سمری چیف منسٹر کو بھیج دی ہے کارروائی کے لیے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور جناح ہاسپٹل میں ایم ایس کے خلاف جو ایکشن کی ریکمنڈیشن ہمارے پاس انکوائری رپورٹ میں کل آئی ہے, تو وہ انشاءاللہ ابھی کل منڈے نیکسٹ ورکنگ ڈے ہے, اگلے ہفتے میں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.